السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب الفوات والاحصار سبق نمبر ہے 164 حج سے رہ جانے اور حج سے روکے جانے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواہ البخاری۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ آپ نے اپنا سر منڈوایا، اپنی ازواج سے تعلق زوجیت قائم کیا، قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا، پھر آپ نے آئندہ سال عمرہ کیا۔ پیارے بھائیوں، اس باب میں اس شخص کا بیان ہے جس نے حج کا احرام باندھا مگر وہ حج نہ کر سکا، اور اسی طرح روکے جانے کا، جیسے کوئی بیمار ہو جائے، پہنچنے سے عاجز ہو جائے، اس کے پہنچنے سے عاجز ہو جائے، اس کے اور بیت اللہ کے بیچ میں دشمن حائل ہو جائے اور حاجی کے لیے بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے۔ جب دشمن کی وجہ سے بیت اللہ تک پہنچنا ناممکن ہو تو اس شخص کے لیے جو ہے وہ شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حاجی کو جہاں روک دیا گیا ہے وہیں وہ احرام کھول کر حلال ہو جائے اور وہیں اپنی قربانی کرے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں اس بات کی خبر ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو روکا گیا اور دوبارہ اگلے سال پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ عمرہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، اس تعلق سے دوبارہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے سوائے فرض حج کے کہ وہ دوبارہ آئندہ سال کرے گا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمرے کی قضا واجب ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی خبر ہے کہ آپ نے عمرہ کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام باندھ کر مکہ کی طرف چلے۔ مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آپ نے وہیں احرام کھول دیا، قربانی کی، سر کے بال منڈوائے، صحابہ نے بھی احرام کھول دیے اور جن کے پاس قربانی کے جانور تھے وہیں پر ذبح کر دیے۔ احصار میں کون سی چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ حج عمرہ کے بجا لانے میں جو بھی چیز مانع ہو، رکاوٹ بنے، اسی سے احصار پیدا ہوتا ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ احصار صرف دشمن کے آنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح جس کو روک دیا گیا ہو اس کی قربانی میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ جس جگہ احرام کھولا جائے اسی جگہ قربانی دی جائے، خواہ یہ جگہ ہل ہو یا حرم، اور یہی قول راجح ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر قربانی کا جانور حرم میں پہنچانا ممکن نہ ہو تو جہاں وہ ہے وہیں وہ ذبح کر دے، اور اسی طرح جس کو روک دیا گیا ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اکثر علماء اسے واجب کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ واجب نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے پاس قربانی نہیں تھی۔ اگر واجب ہوتی تو سب کے لیے اس کا وجوب ہوتا، حالانکہ ایسا ثابت نہیں، اور یہی بات راجح
मालूम होती है। अगली हदीस, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दुबाअता बिन्त ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़क़ालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरीदुल हज्ज व अना शाकियतुन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जी वश्तरिती अन्न महिल्ली हैसु हबस्तनी मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सय्यदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुबा बिन्ते ज़ुबैर के पास गए, उनके यहां तशरीफ ले गए तो ज़ुबा बिन्ते ज़ुबैर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज करने का इरादा रखती हूं मगर बीमार हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज कर और ये शर्त कर ले कि मेरे एहराम खोलने की जगह वही होगी जहां अल्लाह तूने मुझे रोका। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि एहराम में शर्त लगाना सही है। शर्त लगाने वाले को जब भी कोई रुकावट पेश आ जाए तो इस पर कुर्बानी वगैरह लाजिम नहीं है, और शर्त यूं लगाई जाएगी, अगर किसी को खदशा है अपनी बीमारी वगैरह की वजह से कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो वो ये कह दे एहराम बांधते वक्त महिल्ली हैसु हबस्तनी। अगली हदीस, अन इकरमता अनिल हज्जाज इब्न अमर अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुसिरा औ अरजा फक़द हल्ला व अलैहिल हज्जु मिन काबिलिन। क़ाला इकरमतु फसअलतु इब्न अब्बास व अबा हुरैरता अन ज़ालिका फ़क़ाला सदका। अखरजहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व गैरुहुमा। इकरमा हज्जाज बिन अमर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया, जिसकी हड्डी तोड़ी जाए या वो लंगड़ा हो जाए तो वो हलाल हो गया, एहराम से निकल गया। अब आइंदा साल इस पर हज करना लाजमी है, इस पर आइंदा साल हज करना लाजमी है। इकरमा का बयान है कि मैंने इब्ने अब्बास से और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम से इसके मुतल्लिक पूछा तो इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा ने जवाब दिया, हज्जाज बिन अमर अंसारी ने ठीक कहा, सच कहा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी के पांव में चोट आ जाए, उसका पांव पिंजली कोई हिस्सा टूट जाए और उसके लिए जो है वो पूरा करना हज या उमरा नामुमकिन हो जाए और वो पूरा न कर सके तो वहीं पर ही वो एहराम उतार दे और उसके जिम्मे है कि वो दोबारा आइंदा साल हज करे। ये उस सूरत में कि जब हज फर्ज हो, लेकिन अगर हज नफली हो तो फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इसी तरह कहा गया कि इन तीनों हदीस से मालूम हुआ एहराम वाला शख्स एहराम से 3 उमूर की वजह से निकल सकता है। एहसार की वजह से रोक दिया गया, चाहे ये एहसार किसी भी वजह से पैदा हुआ हो या उसने शर्त कर ली हो महिल्ली हैसु हबस्तनी, या किसी हादसे की वजह से कोई हड्डी टूट गई, लंगड़ा हो गया, हाजी का एक्सीडेंट हो गया वगैरह। इसी तरह जिसका हज फोत हो जाए, इसके लिए दम देने में इख्तलाफ है। तो प्यारे भाइयों, इस हदीस से यह मालूम हुआ अगर हाजी को हादसा पेश आ जाता है और आगे उसके लिए मुकम्मल करना हज को मुमकिन नहीं, तो एहराम से वो उसी जगह निकल सकता है और फिर आइंदा साल दोबारा हज करेगा। अगर हज फर्ज था, अगर नफली हज कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है।
میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ سبق نمبر 164، اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا، سر منڈوایا، ازواج سے تعلق زوجیت قائم کیا اور پھر آئندہ سال عمرہ کیا. اور یہ عمرہ پہلے عمرے کی قضا نہ تھا، بلکہ یہ مستقل طور پر دوسرا عمرہ تھا. اور اسی طرح اگر کسی کو خدشہ ہو اپنے تعلق سے، جیسے زبا بنت زبیر نے اپنے تعلق سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ احرام کے وقت یہ کہہ دے محلی حیث حبستنی، میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اے اللہ تو نے مجھے روکا. اس صورت میں اس پر جو ہے وہ قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر کسی حاجی کو حادثہ پیش آ جائے تو وہ وہیں حلال ہو گیا، احرام سے نکل گیا، آئندہ سال وہ دوبارہ حج کرے گا اگر حج فرض تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عبادات و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کتاب بلوغ المرام کے مصنف حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی کو بہترین جزا، بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے جامعہ، میرے اساتذہ اور اسی طرح علماء کرام کو اللہ رب العالمین بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. میرے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد، مفتی عبد الرحمن عابد، مفتی مبشر احمد ربانی اور میرے بلوغ المرام کے استاد محترم عبد الرحمن ثانی صاحب حافظہ اللہ بن عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین ان کو بہت زیادہ جزائے خیر سے نوازے. اور اسی طرح میرے استاد محترم جناب عبد الرؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین انہیں بھی ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ میرے جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے اللہ رب العالمین اس جامعہ کو سرفراز فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت، توحید و سنت کو اپناتے ہوئے اور کتاب و سنت اور توحید و سنت کے نور کو پھیلاتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے شرک و بدعات اور کفر و شرک کو مٹاتے ہوئے اور توحید کی شمع جلاتے ہوئے. ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.